ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ ہم اپنے گندے کپڑے چوراہے میں دھو رہے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم پردیس میں آباد ہیں اور جہاں پہ ہم اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. نمائندگی اس سینس میں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی عمل جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے پورے ملک میں نشر ہوتا ہے اور پھر وہ لیبل ہمیں یعنی ہماری جان نہیں چھوڑتا. جو چیز یا اسٹگما کوئی لگ جاتا ہے. اب یہ کل پی ٹی آئی نے ایک دائرہ لندن میں، وہاں یہ بھی موجود تھے. انہوں نے وہاں بڑی تلخ گفتگو کی اور اس سے پہلے انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے بے انتہا ذاتی اور رقیق قسم کے حملے افواج پاکستان کے سرکردہ یا براس ٹیک کے اوپر کیے اور اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا. یہ ٹھیک ہے کہ آج کل یہ سودا بک رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. آپ کسی کو لان تان کریں، آپ کوئی گالم گلوچ کریں، اخلاق سے گری ہوئی بات کریں، اس پہ لائک ملتے ہیں اور یہ پر کلک پیمنٹ نے لوگوں کو مقبول ہونے کا اور پیسہ کمانے کا ایک نیا طریقہ بتا دیا. اور یہ مقبولیت تو اس مقبولیت کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. لوگوں نے اس وقت لوگوں کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہمارا امیج کیا جائے گا، ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں ان کو کیا تاثر ملے گا، ہماری فیملیز جو ہمیں دیکھ رہی ہیں وہ کیا کہیں گی، یا آنے والے وقت میں ہمیں کس نام سے یاد رکھا جائے گا. اب اس وقت وہ فکر نہیں ہے. انہیں یہ پتا ہے اب ایک کلک ایک سینٹ، یہ ہماری قیمت ہے اور یہ ہماری اوقات ہے. تو اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے لوگوں کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ تن کے کپڑے پھاڑ کے کیمرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، وہ گلا پھاڑ کے مائک کے سامنے لیٹ جائیں، وہ کیا کر دیں کہ جی جس کے پر لائک مل جائیں بس. اب اس کے نتیجے میں لوگ جو ہے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. اور پھر یہ جو ہے کہ جن کا تعلق کچھ سیاسی جماعتوں سے ہے، انہوں نے یہاں یا تو اسٹے درکار ہے تو وہ اپنے اسائلم کی درخواستیں مضبوط کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس کا کوئی تلخ نتیجہ نکلے اور بعد میں ان کے یہاں پہ ٹھکانے کا انتظام ہو جائے. یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے اور اسے کسی طریقے میں بھی پازیٹیو نہیں کہا جا سکتا. اور بہرحال جیسا آپ نے بتایا کسی طرح کا واقعہ ہوا ہے، مارکیٹ کی رپورٹ ہوئی ہے اور پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. ابھی تک کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے اور تو اس کے اوپر مزید اب کچھ کہا نہیں جا سکتا. نہیں، لیکن انہوں نے تو فوراً کہہ دیا ہے کہ یہ 2-3 دن پہلے کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی نے ان کے بارے میں کچھ کہا تھا تو انہوں نے فوراً کہا کہ یہ پاکستان کی ایجنسی نے کروایا ہے. اس پر آپ کی کیا ٹیک ہے؟ اب جب تک کوئی واضح نتیجہ نہیں آتا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور پولیس جو ہے یہاں کی کم از کم وہ بائس نہیں ہوتی اور ان سے یہ بھی توقع نہیں کی جاتی کہ کسی وہ بھاری پلڑے والی جماعت کا حمایتی ہونے کا تاثر دیں گے یا وہ کسی پریشر میں آ جائیں گے. تو امید کی جانی چاہیے کہ دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اچھا مقیم صاحب، نومبر یا دسمبر 2023 میں بھی شہزاد اکبر نے ایک مقدمہ درج کروایا تھا کہ مجھ پر تیزاب پھینکا گیا ہے، تو اس کی انویسٹیگیشن ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ کچھ نہیں نکلا اور انہوں نے شٹ اپ کال دے کے تو وہ مقدمہ داخل دفتر کر دیا تھا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ ذاتی اناد ہو سکتا ہے شہزاد اکبر کے بارے میں جس گورے نے یہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ دیکھیے میں گزارش کر چکا ہوں جب تک کوئی تحقیقات کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی میں تو اس کا حصہ نہیں ہوں. اوکے، تو میں کامنٹ نہیں کی. اوکے جی وقار اسلم صاحب، جیسے آپ نے ذکر کیا 2023 میں بھی انہوں نے یہ کیا تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس کے اندر انہوں نے شہزاد اکبر کا کیٹیگوریکلی نام اس طرح سے نہیں لیا تھا. انہوں نے مطلب تمام جتنے بھی لوگ انہوں نے کہا تھا بھونکتے ہیں مطلب پاک افواج پر. جب ملک مشکل ترین دور سے گزر رہا تھا تب بھی یہ لوگ ہرزہ سرائی سے اور دشنام ترازی سے باز نہیں آ رہے تھے
اور مجھے لگتا ہے کہ آئی ایس پی آر کے ساتھ اس چیز کو نتھی کرنا یا آئی ایس آئی کے ساتھ نتھی کرنا تو بالکل یہ ہتھ کنڈا ہے کہ وہاں کی جو یو کے گورنمنٹ ہے اس کو آپ یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے بہت خطرات لاحق ہیں، تو آپ کا جو اسٹے ہے اس کو پرولونگ کر دیا جائے. لیکن وہاں کے ادارے بڑا ٹائم لیتے ہیں تحقیقات کرنے میں، مطلب آنن فانن چیزیں نہیں ہوتی. مقیم صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ مطلب ابھی پری جوڈس میٹر ہے اور مطلب اس پہ تحقیقات ہوں گی، اور نہ وہ پی ٹی آئی کی فیور کریں گے اور نہ کسی دوسرے فرد کی کریں گے. تو آئی ایس آئی کے ساتھ اس کو جوڑنا تو بالکل بے بنیاد اور مطلب مجھے لگتا ہے کہ من گھڑت اور فیبریکیشن کی انتہا ہے. مطلب جو آپ نے الفاظ استعمال کیے نا شروع میں کہ یوتھیوں کا بس نہیں چلتا، ان کی دم پہ اتنا پیر آیا ہوا ہے کہ ان کو ہر چیز کا ذمہ دار وہ آئی ایس آئی کو قرار دیتی ہیں. اور مطلب ہمارے اداروں کے خلاف جو ہو جائیں اور مشکل ترین حالات میں ہو جائیں، جب آپ کی افغانستان سے وار چل رہی تھی، افغانستان کے جو انہوں نے تابڑ توڑ حرکتیں کرنے کی کوشش کی، اس کا آپ گلا گھونٹ رہے تھے، اس وقت یہ تحریک حلف اشار جو ہے اس کے لوگ جو ہیں وہ مطلب ملائم کرنے کی انتہا ہوتی ہے کسی چیز کی، کہ آپ ایک معمولی سا آپ پر حملہ ہو گیا اور آپ نے مطلب اس حملے کے بعد یہ گفتگو کرتے بھی صاحب نظر آئے، اور اطلاعات شروع میں یہ تھیں کہ ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے، جبڑا ٹوٹ گیا ہے، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، بڑے سویر زخم آئے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے وہ گورا بھی مطلب کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن جس طرح سے بلی تھیلے سے باہر آئی ہے اور انہوں نے آئی ایس آئی پہ الزامات لگانے شروع کیے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ گورا بھی شاید انہوں نے ہائر کیا ہو اپنے پر یہ 2-4 موقع کھا کر، اور اپنی سٹے کو پرولونگ کرنے کے لیے، ایک اپنے آپ کو وکٹم شو کرنے کے لیے، اور اپنے اسائلم کو کے کلیم کو سٹرونگ کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہو.